بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 897، ساؤتھ افریقہ کے فتوے کا رد نمبر 3، مسئلہ تکفیر کا افسانہ۔ مولانا سعد صاحب مجدد دعوت و تبلیغ ہیں۔ علماء کرام اس قسط کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مسئلہ تکفیر کا افسانہ۔ افسوس صد افسوس کے مسند افتاء پر ایسے لوگوں کو فائز کر دیا گیا جو ایمان اور ایقان اور کفر اور اسلام کے باریک مسائل سے آگاہ ہونا تو دور کی بات ہے، دعوت اور تزکیہ اور عبادات کے مسائل سے بھی کما حقہ واقف نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالعہ اور تحقیق کا ذوق باقی نہیں رہا۔ زمانہ بدل گیا، انسانوں کے رہن سہن کی عادات بدل گئی اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود فتویٰ دینے کا وہی 1200 سال پرانا طرز چلا آ رہا ہے کہ جن میں نہ تو علمی حقائق اور دلائل بیان ہوتے ہیں اور نہ ہی حکمت اور بصیرت، بس ایک درباری آقا کے فیصلے کی شکل میں فتویٰ روب عمل صادر کر دیا جاتا ہے۔ اہل علم صرف روایت کی حد تک اٹک کر رہ گئے، درایت سے کوسوں دور۔ کسی اللہ والے فقیہ نے بہت سچ فرمایا کہ کم فہم اور کم عقل والوں کی علم کی رسائی روایت کی حد تک اٹک کر رہ گئی اور اصلی اور حقیقی علماء روایت سے بھی آگے درایت تک پہنچ گئے۔ تکفیر مسلم، کسی مسلمان کو کافر قرار دینا ایک بہت بڑا کام ہے جس میں انسان کی خواہش، رائے، ظن، تخمین، تعصب، مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات وغیرہ کا کوئی دخل نہیں۔ اس کے لیے بڑی واضح، ٹھوس اور کتاب اور سنت کی روشن دلیل درکار ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی تعویل کا کوئی احتمال نہ ہو۔ کفر تو صرف شرعی دلائل سے ہی ثابت ہوگا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر ایک شرعی حکم ہے اور یہ صرف شرعی ادلہ ہی سے ثابت ہوتا ہے۔ شرعی طور پر کسی شخص کو کافر قرار دینے والے کے لیے علوم کتاب اور سنت کا ماہر ہونا ضروری ہے، جو شرعی احکام، اہداف، مقاصد اور اصول و ضوابط کا ادراک رکھتا ہو اور ان احکام اور اصول کی تطبیق لوگوں کے احوال، ان کی خطا، تعویلات و جہالت اور قیام حجت کی رعایت رکھنے والا ہو، غالیوں کے غلو، انتہا پسندوں کی انتہا پسندی اور مفرطین کی افراط و تفریط سے کوسوں دور ہو۔ اس لیے کہ تکفیر کا مسئلہ انتہائی خطیر اور اس کے متابعات یعنی نتائج نہایتی خطرناک ہیں۔ بدترین خطاؤں میں سے ایک خطا یہ بھی ہے کہ بعض جہال بدمست افراد کا مسند افتاء کو اپنے ہاتھ میں لے کر فتوی بازی کرنا اور مسلمانوں کے مال اور اعراض اور خون کو حلال جاننا اور اس کے لیے تکفیر کے شرعی اصول و ضوابط سے ہٹ کر فیصلے کرنے کا ایک عام رواج بن گیا ہے، جو یقیناً ایک مہلک مرض ہے۔ امت مسلمہ کے اکابر علماء، زعماء اعظام، قضاة فخام اور مفتیان ذی وقار نے مسلمان کی تکفیر سے ہمیشہ امت کو ڈرایا ہے۔ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو مسلمان آدمی پر دین اسلام سے خروج اور کفر میں دخول کا حکم لگانا کسی ایسے مسلمان کے لیے جائز نہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ یہ اقدام کرے، مگر ایسی روشن دلیل ہو جو سورج کی روشنی سے زیادہ واضح ہو۔ اس لیے کہ جو احادیث صحیحہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے طریق سے مروی ہے، ان میں ثابت ہے کہ جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر، تو یقیناً اس کے ساتھ ان دونوں میں سے ایک لوٹے گا کفر کی طرف۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے کسی آدمی کو کفر کے ساتھ بلایا یا یہ کہا کہ اے اللہ کے دشمن، حالانکہ وہ ایسا نہیں مگر یہ حکم اسی پر لوٹ آتا ہے۔ ان احادیث میں اور جو ان کے مقام پر وارد ہوئی ہیں، ان میں تکفیر میں جلد بازی کرنے میں بہت بڑی ڈانٹ اور بہت بڑا وعظ اور نصیحت ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لیکن جس کا شرع صدر کفر کے ساتھ ہو گیا
تو کفر کے ساتھ شر صدر اور اس کے ساتھ دل کا اطمینان اور اس کی طرف نفس کا سکون ضروری ہے۔ فائدہ: برے عقائد کے حوادث کے وقوع کا کوئی اعتبار نہیں، خصوصاً جب جہالت کی بنا پر دین اسلام کی مخالفت ہو، اور کسی کفریہ فعل کے صادر ہونے کا بھی اعتبار نہیں جب اس کے مرتکب نے ملت اسلام سے ملت کفر کی طرف نکلنے کا ارادہ نہ کیا ہو، اور نہ ہی مسلمان کے ایسے الفاظ کا کوئی اعتبار ہے جو کفر پر دلالت کرتے ہوں، وہ ان معنی کا وہ اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح بعض وہ احادیث جس میں کسی فعل کے سر انجام دینے پر لفظ کفر وارد ہوا ہے، جیسے میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، تمہارے بعض کی گردنیں مارنے لگے، ان کو ذکر کرنے کے بعد قاضی یمان محمد بن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے: جب تجھ پر تعویل کے راستے تنگ ہو جائے اور ان جیسی احادیث کے بارے میں تو کوئی راستہ اختیار کرنے کی صورت نہ پائے، تو تجھ پر لازم ہے کہ ان احادیث کو اسی طرح برقرار رکھ جیسے وہ وارد ہوئی، اور تو کہہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا نام لیا ہے وہ اسی طرح ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور مسلمانوں میں سے جس کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر ہونے کا اطلاق کیا ہے ان کے سوا کسی اور پر کفر کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے جس کا شرع صدر کفر کے ساتھ ہو چکا ہے، تو اس وقت تو مصائب کے عیب سے نجات پا جائے گا اور مشقت میں واقع ہونے سے بچ جائے گا، اس لیے کہ جس کام میں کچھ خطرات ہوں اپنے دین کا حریص آدمی اس کا جلدی ارتکاب نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کام کو روا رکھتا ہے جس میں کوئی فائدہ اور بھلائی نہ ہو۔ پھر فرماتے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کلمہ کفر کا اطلاق صرف اسی پر کرے جس کا کفر کے ساتھ شرع صدر ہو چکا ہو، اور یہ ایسا حق ہے جس میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں۔ بقول شاعر کے نوجوان شخص خواہش کی پیروی کے سوا ہر چیز کا انکاری ہے، حالانکہ اس کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور مسئلہ تکفیر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکفیر سے بچنا چاہیے جب تک انسان اس کی طرف کوئی راہ پاتا ہے، تو یقیناً قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صراحت سے کہنے والوں کے خون اور مال کو مباح سمجھنا خطا ہے، اور 1000 کافر چھوڑنے کی خطا کرنا کسی ایک مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگنے کی خطا سے زیادہ ہلکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی نقل کیا ہے۔ امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری کا اعلان حق۔ میں نے اشعری کا ایک کلام دیکھا جس نے مجھے حیرت اور تعجب میں ڈال دیا، اور وہ ثابت ہے، اسے امام بہقی نے روایت کیا۔ انہوں نے کہا میں نے ابو حازم ابدوی سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ظاہر بن احمد سرخسی سے سنا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کی بات تمام کی تمام سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔